عید الضحیٰ مبارک، عید الضحیٰ مبارک، عید الضحیٰ مبارک، عید الضحیٰ مبارک۔ یوم نحر ہے، عید ہے، ذبح عظیم ہے، یوم نحر ہے، عید ہے، ذبح عظیم ہے۔ عید الضحیٰ تو شکر غفور الرحیم۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ عید الاضحیٰ کا خصوصی پروگرام خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت معروف انٹرنیشنل فیم رکھنے والے عالمی شہرت یافتہ قوال شیر میاں داد صاحب خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم خان صاحب، بہت شکریہ۔ آپ کے آتے چیزیں کھڑکنی شروع ہو گئی ہیں۔ اور عالمی شہرت یافتہ قاری صاحب، قاری رفیق نقشبندی صاحب، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم قبلہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور عید مبارک انشاءاللہ۔ جناب کو بہت بہت عید مبارک۔ اور بڑے معروف شاعر اور ثنا خاں حسنین مظہری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اب میں اس چیز میں تھوڑا سا مطلب کنفیوزڈ ہوں کہ یہ جو چیزیں کھڑک رہی ہیں، یہ آپ کی وجہ سے یا خان صاحب کی وجہ سے؟ میری وجہ سے ہو سکتا اچھا، ہے، خاص پھر بڑے آدمی۔ بڑے آدمی۔ جی قبلہ، جی السلام علیکم سب کو۔ جی عید مبارک۔ کیسی عید دیکھنے گزرتی والوں ہے؟ کو بھی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آپ سے مل لیا تو دوبالہ ہوگی، اور زیاد صاحب بیٹھے ہیں اور سارے ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں، اختر صاحب بیٹھے ہیں۔ زیارت ہوگی جناب آپ کی، تو ہماری تو وہ 2 عیدیں ہوں گی، ایک زیارت والی ہوگی، ایک واہ واہ واہ۔ عید قرباں ہوگی۔ اور عید قرباں پہ سامان آپ نے سارا منگنی والا رکھا ہوا ہے، کوئی چھوٹا گوشت نہیں بنا کے رکھے۔ اسی منگنی سمجھ کے کھاؤ۔ کابری صاحب نے کپڑے بھی تیل مہندی والے پائے۔ اے فرمائشی پروگرام۔ اے وہ آپ پہ سوک کے لے جانے۔ قاری صاحب بعد جو میرے خیال میں رنگ بھی نہیں چڑھنا۔ کیسی عید گزرتی ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ جی بہت اچھی۔ کیسی مطلب کیا کھاتے ہیں، کیا روٹین ہوتی ہے عید کی؟ عید کی الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد الحمدللہ گھر آ کے پھر جانور جو بھی لے کے آئے ہوتے ہیں اس کو ذبح وغیرہ کر کے، جیسے روٹین کے اندر معاملات ہوتے ہیں۔ خود کرتے ہیں؟ نہیں، کسائی کرتے ہیں۔ صحیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے تو بھائی ہے وہ چھری پھیر دیتے ہیں، اس کے بعد باقی معاملات جو ہیں وہ کسائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر یہ پوچھیں کہ اس مطلب میں یہ تو نہیں، کون سا پسند ہے؟ ہاں ہاں، کوئی اٹھ کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں، کوئی ران کا، کوئی دستی کا، اور کوئی تو وہ گنڈیری کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اور وہ گڈیری کیا؟ یہ بھی گنڈیری کا کوئی گوشت نہیں ہوتا، گنڈیری علیحدہ ہوتی ہے، اچھا وہ گنے کی بنتی ہے، مٹھی موٹی مٹھی موٹی ہوتی ہے۔ یہ کسائیوں کے نا یہ اچھا، تانوں گنڈیری پا دی ہے، وہ بس سمجھو کہ تانوں کو دال آن لگا ہے، گنڈیری نہیں ہوتی وہ۔ اچھا، ہاں جی، کہتے کس کو ہے وہ؟ بس ایسی ہی ایک لفظ ہے انہوں نے بنایا ہوا کہ تانوں بڑی اچھی گنڈیری، یہ نشانی حالانکہ یہ ہے ہی کچھ نہیں۔ اٹھ کا گوشت ہوتا ہے، گردن کا ہوتا ہے، دستی کا ہوتا ہے۔ ہاں، یعنی آپ ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ لفظ گڈیری بولے تو متنبع سمجھ لیں کہ آپ ہوشیار ہو جائیں۔ ضیاء صاحب تو اس میں ایک ڈاکٹر کا درجہ رکھتے ہیں نا، اس وجہ سے میں ان سے خاص پوچھ رہا ہوں۔ گوشت خریدنا بھی ایک فن ہے پاکستان۔ فن ہے، فن ہے۔ اچھا، جو عام بندہ جاتا ہے نا گوشت لینے، اب ودیا جا دے دیو، وہ پھر ودیا جا دے دیتا ہے۔ وہ جڑا ساڈے ورگا بندہ جاندا پہلے بہندا ہے، ویکھدا ہے کو کی ہے، وہ کہندا ہے کپڑا چوکو جڑا سائیڈ تے رکھیا ہے، اچھا، اے دستی کڈ، اے کسے لیے رکھی ہے، بندہ کہندا نہیں میں وہی لینی نہیں۔ اچھا، یعنی دیکھ کر سمجھ کر۔ بھائی وہ میں نے تو ایک سرکار کا فرمان پڑھا کہ بارگیننگ کرنی چاہیے، اور اتنی کرو کہ پسینہ آ جائے۔ سینہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک ہے۔ جی جی بارگیننگ کرو ایسی کہ تمہیں پسینہ آ جائے۔ تو ہم تو مقصد بارگیننگ جو ہے نا ہمارے ہاں عام طور پر نہیں کرتے لوگ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں بارگیننگ کرتا اچھا نہیں لگوں گا، لیکن دیکھ بھال کر اور بارگیننگ کر کے نیگوشیٹ کر کے لینی چاہیے۔ لیکن یہ بارگیننگ جو ہے نا جی، ہاں یہ بڑی جگہ پہ کرنی چاہیے۔ ہاں میں نے غریب سے نہیں۔ کل ہی ایک واقعہ سنا ہاں کہ ایک آدمی نا وہ اس نے لگائی ہوئی تھی وہاں ریڑھی، اس کے اوپر وہ شکرگندی بیچ رہا تھا۔ ایک آدمی نے تقریباً کوئی ₹1,00,000 کے لگ بھگ نا کپڑا اندر سے خریدا، اور ہاتھ میں اس نے شاپر پکڑے تھے۔
تو اس سے پوچھا کتنے کی پلیٹ دے رہے ہیں، تو اس نے کہا 200 روپے کی. تو کہا نہیں 150 روپے کی لگا لو. کہا نہیں یہ 200 روپے میں دے سکتے ہیں، کم نہیں. وہ چلا گیا چھوڑ کر. اس نے گلا کیا، کہتا ہے دیکھو لاکھوں روپے کا کپڑا وہاں سے لے آیا. تو میری باری جب وہ 50 روپے پہ اس نے بارگیننگ شروع کر دی. تو کم نہیں کروایا. یہ غریب قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ان کا خیال رکھیں. ان کو آپ بلکہ زیادہ دے دیں. ان کو زیادہ دینا چاہیے. مظہری صاحب کیسی عید گزرتی ہے آپ کی؟ جی اسی روٹین کے ساتھ جیسے ہر سال، یعنی سب سے پہلے نماز پڑھنی، نماز کے بعد پھر چونکہ قربانی کی عید پہ جلدی نماز پڑھی جاتی ہے تاکہ ذرا آ کے پھر ہم جانور کی ذبح کی تیاری کرتے ہیں. یعنی اور پہلے تو اپنے یہاں جو قربانی کیا تیاری، مطلب قربانی کی کیا تیاری کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ پھر آ کے ظاہر ہے کہ جانور خدا خط کر دے ہو تو جی کہنے مطلب ہے جی پہلے عید کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا وہ پہنے ہوتے ہیں، پھر چینج کرنا، پھر ظاہر ہے کہ قربانی کے لیے وہی تیاری ہوتی ہے. اچھا وہ جی سب سے زیادہ جو مزیدار اس میں بات ہے صابری صاحب وہ یہ ہوتی ہے کہ کسائی کا جو انتظار ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی ٹائم پہ پہنچنا چاہیے لوگوں کی. وہ جان لیوا ہوتا ہے اس طرح کا میں یعنی والدہ کہہ رہی دیکھیں جا کے دیکھتے ہیں حال ہی نہیں آیا، امی جی حال ہی نہیں آیا، حال ہی نہیں آیا، حال ہی نہیں. تو یہ چیزیں کیوں نہیں آیا، تو نے کہا کل نو تو بھی نہ جائیں جو نہیں آیا تو تم بھی نہ جائیں. تو یہ چیزیں بڑے اکاؤنٹ کرتی ہیں. جب کسائی آتا تو اس طرح لگتا ہے کہ خوشی آ گئی ہے. نہیں جی اس دن تو کسائی جو ہے نا وہ ایک انتہائی وی آئی پی شخص ہوتا ہے. عربی کا اللہ انتظار. کسائی اس دن ایک اپنے آپ میں ایک شیرمی اعداد ہوتا ہے. اچھا کچھ ایسی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے جو سڈنلی کسائی بنتے ہیں، اسی دن کے لیے بنتے ہیں. ہاں ان سے تو بچنا چاہیے. انہوں نے پورے اوزار رکھے ہوتے ہیں، موسمی کساب. جی وہ پورے اوزار ان کے پاس پورے ہوتے ہیں، گیٹ اپ انہوں نے پورا کیا ہوتا ہے. تو دروازہ اچانک سے بجتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی میں بکرا کروانا، تو بندہ خوش ہو جاتا ہے یار یہ آ گیا. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے پھر کی بکرے دا حال کر دے، کھال بھی خراب کرتے ہیں گوشت میں. اور اگر بڑا جانور ہو نا تو وہ اس میں بہت خطرات لاحق ہوتے ہیں، بہت سارے حادثات ان کی وجہ سے ہوتے ہیں. ان کو ناقابو تجربہ ہی نہیں ہوتا ان کو. یہ بڑی خاص بات ہے. اور بالکل جو آپ کا کسائی محلے والا ہے، شہردار ہے، جس کو آپ جانتے ہیں تو لیٹ کر لیں لیکن اس کو بلا کے اس سے خوفزدہ جو ہوتا ہے نا بڑا جانور خوفزدہ. ایک اس ایونٹ پر کسائی کا آنا نہ آنا، کسائی کی حرکات سکنات، یہ ایک انٹرنیشنل موضوع بن جاتا ہے. ہاں یقین. ہم صرف ڈسکس نہیں کر رہے، یعنی اس دن سب ہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اور سوشل میڈیا کا دور ہے. پھر آپ کا کسائی کتنے بجے آیا تھا، آپ کا کتنے بجے آیا، اس نے کیا کیا، اور اس نے یعنی یہ موضوع کیا خاص کھاتے ہیں جی. قاری صاحب نے کوئی بات کی ہے؟ میں نے کہا نعت خواہ بھی اتنے ٹائم پہ جاتے ہیں. اچھا نہیں نعت کھانے میں یہ کہ والدہ کا حکم ہوتا ہے، اور جس طرح ہمیں کیونکہ یہ سوئیوں والی تو عید تو نہیں ہوتی، تو وہ جو پہلا گھر میں کھانا پکتا ہے وہ کلیجی پر. کلیجی ہاں، اور سنت بھی ہے جی. وہ بس میں نے تھوڑی سی چکھنی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ بلیو کریں کہ گوشت سے ڈر آتا ہے. اچھا سچ کہتا ہوں. وہ اس لیے کہ یہ ہونا بھی چاہیے کہ جو انسان اپنی خوراک اس لیے کھائے کہ صرف میرا پیٹ ہلکا سا بھر جائے، اگر وہ یہ سوچ کے کھائے گا نا یہ اس میں چیزیں نقصان دہ بھی ہیں. مثال تو اوور ایٹنگ آپ کر لیتے ہیں جس میں کولیسٹرول آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے کسی کا بھی. کھانے سے پتہ لگ گیا دوپہر میں بھی کھا لیا، رات میں پھر سوچ کے سوتے ہیں یار میرا پیا میں کھانا. تو اس طرح نہیں کھانا. میں نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، مطلب تھوڑا کھائے، تھوڑا طریقے سے کھائے. اور باقی لیکن مطلب جو ہم نے جو سنا ہے جی وہ کہتے ہیں جی قوالی، اور دیکھا بھی ہے، یعنی جس طرح آپ 3 گھنٹے قوالی، یہ تو مطلب کہتے ہیں جی یہ پہلوانی ہے، اپنے اندر ایک پہلوانی ہے. بالکل کھائیں گے نہیں تو خان صاحب پھر کیا کریں گے؟ نہیں وہ پھر 1.5 گھنٹے بعد خان صاحب تھلے پہ خیر پہلوانی ہو جاتی، پھر ڈاکٹر دے پہ ہوں دے پتہ لگیا مہینہ پورا پاوے کھا دے تو پھر ڈاکٹر صاحب بچاؤ میں. نہیں تو پھر آپ 3 گھنٹے کس طرح قوالی کریں؟ کر لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں کھانا جب بھی آپ لمٹ سے کھائیں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گا. اوور ایٹ آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے گا، کبھی اس سے طاقت نہیں آئے گی. کیا بریانی زیادہ، پلاؤ؟ نہیں. میری لائف میں میں نے بہت کچھ کھایا ہے. بریانی بھی بہت کھائی، پلاؤ بنتا تھا گھر میں، یعنی شوق سے کھاتے تھے. لیکن اب جب سے پتہ چلا ہے یہ یعنی اوور ایٹنگ یا یہ کولیسٹرول والی چیزیں یا جس طرح گھی ہو گیا، مکھن ہو گیا، یہ چیزیں آدمی کی صحت کے لیے خراب ہے، تو میں نے اس کو سب کو گیو اپ کر دیا، میں نے چھوڑ دیا. اچھا دوپہر میں 2 بوٹی. ڈاکٹر شیر بھی ہے جی اگر آپ بھی عمل تو آپ سے ہونا نہیں لیکن سن تو لے.
بہت اچھے آپ ان کی طرف یہ بات انہوں نے ماننی ہے آپ کو لگتا میں نے ہے؟ سنا ہے میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا میں کریلے گوشت نہیں اے مظہری صاحب نو دسو تسی یہ گل ہاں یہ بات آپ نے ان کی طرف اچھا۔ کر کے نہیں بتانی ہے. چلو جی آپ بھی سن لیں کہ مرغن غذا چلو اگر آپ ہفتے میں 2 ہفتے میں 1 دفعہ کھا بھی لیں نو پرابلم، اس کو روٹین نہیں بنانا. اگر آپ بقرعید پہ یعنی آج گھر میں کوئی چیز بنی اگر آپ اس کو شوربہ کر لیں تو آپ کے لیے اور بیسٹ ہو جائے. زیادہ فائدہ ساتھ گوشت کھائیں لیکن روٹی شوربے کے بھگو ساتھ کھا لیں. کوئی سبزی ساتھ شامل کر لیں، یہ تو اور کدو کر لیں، اور آلو شلجم کر لیں، آلو کر لیں. تو یہ اچھی بات، میں تو اس طرح کرتا ہوں. ڈاکٹر ضیاء صاحب آپ اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں جی، شیر میاں داس صاحب میرے انتہائی فیورٹ اور میرے دل ہم نے تو کچھ اور سمجھ کے خان بلایا بہت تھا. اچھے ہیں، قوال تو سارے ہی اچھے ہیں، ہاں لیکن یہ انسان بھائی ہیں، کچھ یقین کریں ہر بندے کی. لیکن یہ جو پابندیاں ساتھ لے کے اس شو میں آ گئے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس سے پھر اب آپ آپ نے جو باتیں کی ہیں نا یہ جو انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں ان میں اتنی زیادہ یہ حقیقت اصل میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. واہ بہت اچھی. آپ فرماتے ہیں سولوسن لطعامک و سولوسن لشرابک و سولوسن لتنفسک. اپنے معدے اور پیٹ کے 3 حصے کیا کرو کھاتے ہوئے. ہاں ایک حصہ کھانے کے لیے، جی ہاں ایک حصہ پینے کے لیے، یعنی 2 حصے ہو گئے، اور تیسرا حصہ جو ہے نا وہ سانس لینے کے لیے کھلا چھوڑ. واہ واہ. واہ جب یہ چیز انسان کرتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا. صحیح چاہے بات. عید الاضحیٰ کا موقع ہو، ایسے ہی بات. عید الفطر کا موقع ہو، سحری افطاری کا ٹائم ہو، ہمیشہ آپ اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں. نہیں اور مزاح سے ہٹ کر جو خان صاحب کی بات ہے نا، میں اس چیز کا بہت بڑا حامی ہوں کہ آپ طریقے سے اپنی اور پھر اپنی ایج کے مطابق اپنی طبیعت کے مطابق چیز کھائیں. جی ہاں. نہیں ایسا ہر ایک کی ایج بھی دیکھیں نا آپ. ایک جو 20 سال کا نوجوان جتنا کھا کے ہضم کر سکتا ہے، اب ہم تو وہ اس طرح کھا کے ہضم نہیں کر سکتے نا. میں تو ویسے ہی بغیر پتے کا آدمی ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو طریقے سے کھانا ہے. ہمارے ہاں تو پیٹ کے 37 حصے کیے جاتے ہیں اور ان سب میں کھانا ڈالا جاتا ہے، صحیح صحیح صحیح. یہ بہت غلط. نان اور جناب اور صاحب ایک اور جہاں بات تک کہنا تعلق ہے چاہوں نا مکھن کی اور دیسی گھی کی، یہاں ایک اور میں بات عرض کروں. یہ اس طرف منہ کر کے. جی ہاں، دیسی گھی اور مکھن یہ ہماری صحت کے لیے مناسب مقدار یہ ذرا ضیاء صاحب کا چہرہ بھی بہت ہی ساتھ فائدہ دکھائیں. مند ہے، نقصان دہ نہیں ہے. کتنا غصے سے اللہ شاہ تعالیٰ صاحب نے- کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر اتنی ایک حرارت رکھی ہوتی ہے نا فطری طور پر، اس پر یہ ہمارا دیسی گھی بھی پگھلتا ہے، مکھن بھی پگھل جاتا ہے. باقی جتنے بھی آئل جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں نا یہ سب نقصان دہ آپ، لیکن بہت مناسب مقدار. اچھا جی، آپ کی بات کو میں آگے کروں گا. ایک بات جو ہم سب بھولتے ہیں وہ یہ ہے صاحب کہ پلیز اگر مکھن کھا بھی لیا یا جس کو ہضم ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ سونا ہے واک لازمی کرے زندگی میں. یہ سب سے اٹھ کے جو پہلی اس دوستی کو ہے کنزیوم کرنا اپنے ضروری جاگر ہے. سے ہونی چاہیے، اپنے ٹریک سے ہونی چاہیے. یہ میں کہتا ہوں، اور میں الحمدللہ اللہ کو 1 گھنٹہ روز کی میری واک ہے. یعنی اگر آپ اپنا احاطہ خود کریں گے نا کھانے پینے کے معاملے میں اور یہ چیزیں، تو پھر یہ چیزیں ڈیزولو ہو جاتی ہیں اگر آپ کا وہ بنتا ہے. آپ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جی نا عید شو میں نہیں آئے. آپ ساری کچھ ایجنڈا آپ جو ہے نا تسی کو ضیاء صاحب واسطے لے کے آئے ہو. تسی دیکھو نا کوئی ایجنڈا لے کے آئے ہو تسی میں آج. یہ لے کے آیا کہ بعد یہ نہ کہنا پتر دعا کرنا یہ نہ ہوئے رات ایک کہا کہ تہاڈی کو مخالفت کیوں آج چل رہے ہیں؟ نہیں مخالفت ہی نہیں چلتے پہ. وہ جو بات کہہ رہے ہیں نا وہ 100% ٹھیک ہے. آپ مانتے کیوں نہیں میں ہیں اس مطلب بات کو؟ میں تب اس وقت پرہیز شروع کیا جب میرے ٹیسٹ جو ہیں وہ بڑے عجیب سے آئے. ڈاکٹروں نے کہا آگی بات اور عجیب سے آواز کی- پہ جو ہے نا یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا عجیب کہ کیا مطلب؟ کھانے سے آواز ہوتا ہے، یہ کوئی چکر نہیں. عجیب کیا مطلب؟ ٹیسٹ کو مونچھیں لگی ہوئی تھی کیا عجیب ہے؟ یار میں بعد میں بتاؤں گا. اچھا ٹیسٹ 5 دن کا آ گیا تھا. انہاں تیاری 3 دن دی کی تھی. وہ ایک بات آپ کہہ رہے تھے نا کہ اثار یہ ہونا چاہیے، سیٹ چھوڑنی چاہیے یا اپنا حصے کا بھی اگر آپ کسی کو دے. میں ایسا کرتا ہوں، اگر 3 اس پہ کہتے ہیں نا 3rd ہونا چاہیے. اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رہ گیا تو وہ آپ کو تیسرے حصے پہ قابض نہ ہو دیں. وہ ان کو دے دیں. اسی طرح کسی نے ہوٹل بنا لیا، ہوٹل بنا لیا، تب وہ گاہک پہلے ہی آیا تو اس نے سالن بنایا تھا چھوٹے گوشت کا. وہ جڑی بوٹی چکے ہوئی بڑی چنگی ہوئے، پھر چکے پھر نہ لیا انہیں کہنا پا جا دکان بند ہو گئی.
सालन वेग गया सालन वेग गया भाई। कारी साहब, आप जब पढ़ते थे, तालीम हासिल कर रहे थे और अब आप पढ़ाते भी हैं, तो मकसद कोई फ़र्क है ईद में, दोनों ईदों में? उस वक्त छोटे थे तो वो तो हमें पता है, कोई नई बात बताएं। हमें पता है आप उस वक्त छोटे थे। तो अब पढ़ाने के लिहाज के साथ ज़ाहिर है बच्चों को डील करना, बताना उनको कुर्बानी के हवाले के साथ, उस वक्त असातिज़ा या वालिदैन हमें बताते थे। अब ख़ुद जो है इस उम्र में आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को बता रहे हैं कुर्बानी के हवाले के साथ, और ज़ाहिर है अहादीस मुबारका के हवाले के साथ। तो मदरसे में जो आप कुर्बानी कराते हैं, तो आप मकसद क्या, आपको कौन सा ज़्यादा गोश्त का हिस्सा ज़्यादा पसंद है? बिरयानी खाते हैं, पुलाव चावल पसंद करते हैं इस दिन, या रोटी के साथ कोरमा वगैरह ये वो बना के? जो मुयस्सर आ जाए, धनिया गोश्त? जो मुयस्सर आ जाए। अच्छा, जो मुयस्सर आ जाए, जो पका वो खा लेते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छी बात है। मजहरी साहब, जी आप? बार यही सबसे पहले कलेजी बनती है घर में। ठीक है। पहले दिन तो अभी कहा जा रहा है ना कि पहले दिन ही सब्जी वगैरह डाल लें। हाँ। तो मेहमान भी आए होते हैं तो वो कहते हैं शायद गोश्त में कोई कमी है या थोड़ा है, इसलिए बीच में कोई सब्जी डाल ली है। हाँ। कुछ तरह मामला। तो पहले दिन तो ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त ही हर घर में बनता है। हाँ। सब्जी फिर दूसरे दिन में कोई कबाब बनाते हैं, कोई साथ में बिरयानी बना ली, या रात में। हाँ। और दिन में जो पहला खाना वो तो ज़ाहिर है कि सबसे पहले वो कलेजी बनती है, फिर दोपहर में जा कर के, दोपहर बल्कि पहला दोपहर में ही हो जाता है चूँकि बनते एक डिश है इश्टू, वो कराची में ज़्यादा बनती जी हाँ, और हम भी बनाते हैं जी। इस्टू। अगली फिर वो सूखा धनिया उसमें ज़रा हाँ जी हल्का सा बिल्कुल, होता है। और खड़ी मिर्च होती है, खड़ी मिर्च, रेड ज़्यादा उसमें खड़े मसाले होते खड़े मसाले। हैं, टमाटर थोड़ा सा कच्चा होता है जी उसमें। बिल्कुल सही कहा। जी जी। तो भाईजान आप क्या पसंद पूरी करते हैं? रेसिपी दसती है। भाईजान आप क्या पसंद करते हैं? मैं ज़्यादा जो है ना, मतलब शुरू में पहले तो कलेजी, ठीक है। हाँ, और कलेजी के बाद फिर मैं दिन में नॉर्मली एक ही मील लेता हूँ। ओके, पूरे साल की मेरी रूटीन है, ठीक है, एक दिन में एक मील लेता हूँ, एक खाना, ठीक है। 2 या 3 नहीं, एक खाना। मैं मतलब पहले दिन हमारे यहाँ ना एक रिवायत है, बिरयानी ही बनती है, ओके, तो वो बिरयानी मैं शौक से। और दूसरी, वो लोग जो ये एहतियात करते हैं जी जी और सारा साल एहतियात करते हैं खाने पीने में, जी जी मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। पहले दिन ईद के जो अय्याम है ना, जी जी उसके लिए वो कहा गया ये कि ये अय्याम ज़ियाफ़त है। वाह। ईद का दिन जो है ना, ये अल्लाह की तरफ से ज़ियाफ़त है जी बंदों जी की। तो उस दिन जो है ना, ये परहेज़ वगैरह को बालाए ताक थोड़ा रखना चाहिए, ओके। और जो भी है अल्लाह की नेमतें वो खानी चाहिए तरीके से। मैं इस चीज़ का हम क्यों तो आपको ये तो इसमें कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है। आपको अल्लाह फरमाते हैं इसमें वातिमुल बाइस वल फकीर, ये जो कुर्बानी का गोश्त है ना, उसका अल्लाह ने खुद जिक्र किया कि खाओ और आगे लोगों को खिलाओ भी। वाह। वकुलू मिनहा, पहले फरमाया आप खुद खाओ उसमें से। तो यकीनन आपने बड़ी खूबसूरत बात नहीं पाकी हदीस से ये ज़ियाफ़त है। पिछली गुफ्तगू में कहा था कि इन्ना अय्याम अक्ल व शुर्बिन, ईद उल अज़हा का दिन और अय्याम तशरीक जो हैं आगे, और मैं ये खाने पीने के हमारे दिन होते हैं। तो खाने पीने में इंशाल्लाह इसमें शिफा होगी, जी हाँ, इसमें बरकत होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर खाना ये सुन्नत के खिलाफ ये बात ठीक है। खाना और मसाला जात जो आजकल ये मसाले, हाँ, मसाले डालें, उसको गलत अंदाज से खाना, ये नुकसान और है। भाईजान आप ये घर आप में खाना, बारबेक्यू कर सकते हैं, आप घर में खाना भी वो अच्छा बनाते है। हैं? बारबेक्यू ये कर सकते बहुत अच्छी खूबसूरत बात है। आप मैं घर में खाना बनाते हैं? नहीं, ज़िया साहब तो बड़ा अच्छा बनाते हैं, ये हलवा बड़ा अच्छा बनाते हैं ज़िया मदीने साहब? पाक में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़िया साहब ये है कि ये कस्टर्ड है। कटलस लेके आया था, नहीं हुन को नहीं है, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ बस उन्होंने ये पता था कि पहले ही मेहमानों ने देना। तो ये अब ज़िया साहब प्लेटें चली गई हैं। जो मेहमान नए आए अच्छा मैं एक वाकया यहाँ साथ साथ सुनाते रहे ना, मैं बांटूं? एक वक्फा है, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ। आप बड़ा खूबसूरत नाज़रीन किराम, खुश आमदेद। हमारे प्यारे प्यारे मेहमान बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, और ज़िया साहब जो है वक्फे से पहले वो कटलस आ रहे हैं। हाँ जी आ रहे हैं। मैं वो गुजारिश की है एक वाकया हज का। मैं हज पे, मैं सऊदीया में होता था, तो हज पे गया तो उन दिनों में बड़ी सख्ती थी, तो उन्होंने कहा जी ये अरबी लोग हैं, कबीला है इनका। अच्छा, आप माशाल्लाह वाकई हाजी हैं। जी जी जानम। वो वैसे ही जो लिखवा यार मतलब
یہ بھی اچھی بات ہے. کہ کچھ لوگ ویسے ہی ناموں میں لکھوا لیتے ہیں نا, الحاج فلاں. ویسے آپ کو شک کہاں سے ہوا ہے؟ ویسے پوچھا ہے میں نے, کیونکہ ان کے نام کے ساتھ الحاج, وہ تو لگ گیا, لیکن آپ کیوں نہیں مان رہے؟ کئیوں نے ویسے لکھا ہوتا ہے. انہوں نے تو سچ لکھا, لیکن آپ کو کیوں لگا کہ یہ نہیں حاجی؟ نہیں, انہوں نے کہہ دیا, اب میں نے مان لیا. جی لگ نہیں رہا, کہنے سے مانا ہے. اچھا, اب میں ان کے ساتھ گیا ہوں, عربی تھے کیونکہ وہ سختی تھی تو ان کو روکنا نہیں تھا, وہ ابائی تھے وہاں کے. ہاں, انہوں نے کہا جی ہم اتنے پیسے نہیں, خیر چلے گئے. وہ عربی میں مجھ سے پوچھ رہا کہ تمہیں کچھ پکانا آتا ہے؟ میں کہا انا طباخ. کہتا ہے سبھی اليوم. میں کہا بامیہ. اچھا پکائیں گا بامیہ کیا؟ یہ پنڈی. پنڈی توری. بھنڈی توری. اچھا اچھا, میں نے بڑے مزے سے اس کو بنایا, مسالہ وغیرہ بنا کے اس کو مکھن دم پہ رکھ دیا. مکھن ڈال دیا. مکھن وہاں ہے ہی تھا, مکھن سے پیچھے پڑ گیا. اچھا, میں ادھر رکھ کے آ گیا ہوں, میں روٹیاں لینے چلا گیا, تقریباً 40 روٹیاں. ٹائم لگ گیا, میں واپس آیا تو میں نے عربی سے کہا کہ وہ کدھر ہے پتیلا؟ کہتا ہے فی ناس کثیر, بندے بہت ہو گئے. انا حب المویا. اچھا, 2 جگ پنڈیاں پانی دے پاتے. کٹلس آ گئے. جی اب اگلا مرحلہ آیا, انہوں نے بکرے ساتھ لے گئے. اگر ضیاء صاحب آپ اجازت دیں, جی آپ ماشاءاللہ بڑی محبت سے یہ, جی لیکن اگر قاری صاحب اس کو پیش کر رہے ہیں, پلیز. میں قاری صاحب سے گزارش کر دیتا ہوں کہ اگر قاری صاحب پیش کر دیں گے. زبردست. بسم اللہ. یہ کیا کوئی بات سانو پتہ سی. اچھا, آپ بھی نہ بچے مطلب ہمیں پتہ چل گیا کہ قاری صاحب سگڑ شور نہیں ہے. جی جی. اچھا, اگلا مرحلہ آیا عرفات میں, تو بکرے تھے ان کے پاس, تو میں بڑا خوش کہ یار وہ بکرے کا گوشت کھاؤں گے. اب عربیوں نے کیا کیا کہ کلیجی اور پھپھرا کچا کاٹ کے تو میرے لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ انہیں پیسے پائے, انہیں بیچیں. ہاں مزری صاحب, نمک لگا کے کیا محمد, میں آئی بات خود آیا تھا اوکن. میں آپ کی میں کہا میں نہیں کھاتا. یہ تو لے لو. اچھا, بکرے کا گوشت سری پائے اکٹھے دیچکے میں, ہوئے ہوئے ہوئے. نمک ڈالا اور پورے خیمے سے اسمیل آ رہی ہے. اچھا, میں اتوں نکلیا, ہوئے ہوئے باہر لین چلا کے لنگر کھادا ہے, تو اتوں ہی جدے. ہوئے ہوئے. جی, ان میں سے آپ کو بس جزاک اللہ, میں نے لیا. میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. جزاک اللہ. جی عرفات میں تھا میرا یونیورسٹی میں آخری سال, مظہر یہ لے 1985 کا جو حج تھا. اللہ پورا ہی. میں نے اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا استاد جی, خلوت کے لیے, استاد جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ گئے. آخری میرا حج ہے عالمی دور کا, بارک. میں ذرا الگ بیٹھ گیا. جب میں دعا وغیرہ سے مناجات سے فارغ ہوا نا, تو پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے کھانا کہاں سے کھانا ہے. ساتھی تو بہت دور ہے جہاں میں ان کو چھوڑا ہوں, کہ ہمارا خیمہ تھا. ماشاء اللہ. تو خیر وہ چونکہ اللہ کے ہم اس کے مہمان تھے, ادھر سے بندوبست بہت اچھا ہوا تھا. تو سامنے ایک نا خیمہ تھا جو خالص سعودی عرب کے لوگ تھے نا, کسی دیہات کے. تو ان کا ایک بزرگ آیا تو مجھے آ کر انہوں نے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ, تم نے ہمارے ساتھ کھانا کھانا. میں نے ان سے بہت انکار کیا کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں. گیا تو ان خیر 15-20 ان کے مرد تھے, بچے تھے, دوسری طرف خواتین تھیں. جو انہوں نے گوشت بنایا ہوا تھا نا, کھانا بنایا چاولوں کا, میں نے اپنی پوری زندگی میں دنیا بھر میں کھانا کھائے, اتنا لذت والا کھانا میں واہ واہ. حقیقت بہت کھانے کھائے, لیکن ایسا لذت والا برکت والا کھانا مجھے آج تک وہ یاد ہے. کیا بات, کیا بات. بات اخلاص سے ہوتی چیزیں. جی آپ نے میرا خیال ہے ضیاء صاحب کے ہاتھ کا حلوہ نہیں کھایا. ضیاء صاحب مدینہ پاک جو حلوہ بناتے ہیں وہ بھی بڑا شاندار ہے. ہاں, بس حضور سنا کا ہے, میں لنگر نے ہے. بہت دفعہ سنا, بہت دفعہ وعدہ بھی کیا ہے. نہیں, وہ چھوٹی عید پہ آتا ہے. نہیں, چھوٹی عید پہ ہی آپ نے وعدہ کیا, عید پہ آج کباب آئے. وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ. ہاں جی, ہاں جی. وہ وعدے ہی ضرور ضرور. اس دن جی بالکل ہونا چاہیے جس طرح میں نے تعریف سن رہا ہوں. لاہور میں اور ہریسہ خان صاحب, ہریسہ ایسا بناتے ہیں یہ ہوں تواڈے والی چل بہت اچھا اور شوق سے, مطلب ویسے مزاح سے اپنی جگہ. لیکن اب اس دور میں ہم نے دیکھا ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نا, لوگ ایک زمانہ تھا نا دسترخوان بچھا کے خوش ہوتے تھے, ایسے ہی لوگوں کو کھلا کر کہ میرے دسترخوان پہ لوگ مہمان آئیں اور خوشی سے کھانا. یہ اب کم ہو گیا ہے, آہستہ آہستہ نا یہ کم ہوتی جا رہی ہے روایت. یہ ہمارے ہاں بزرگوں کی روایت رہی ہے کہ وہ دسترخوان بچھا کے خوش ہوتے تھے. ضیاء صاحب اس روایت کو لے کر چل رہے ہیں الحمدللہ. یعنی خاص طور پر دیکھیں وقت نکالنا, کوئی ان کے لیے مجبوری تو نہیں ہے کہ یہ لے کر آئیں, کوئی مقصد دیکھیں نا.
یہ لیکن شوق سے کہ یار مہمان سارے وہاں آئے ہوں گے تو موقع عید کا موقع ہے تو سارے کھائیں گے. اس چیز سے خوش ہونا یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے. الحمدللہ. اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. جی مہمان نوازی، ضیافت اور دسترخوان بچھانا اور اس پہ خوش ہونا. تسلیم بھائی ابھی آپ دیکھیں نا کہ سعودی عرب کے اندر ہم جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے نا حرمائش کیا بات ہے. میں خاص طور پہ دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ چچا ہمارے دسترخوان اور کتنا اچھا لگتا یہ ہے. سوڈان کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی اسے حالانکہ وہ غریب ملک ہے. اچھا اب آپ نے کبھی ہریسہ کھایا ہے ان کا؟ کوئی ان کی پکی ہوئی کوئی چیز نہیں کھایا ہے جی. اچھا سالن بہت اچھا بناتے ہیں. ہاں اصل میں یہ حضور کا کرم ہے کہ مسد چاول حلوہ بھی کھایا حلوہ بھی چاول. کھایا. مدینہ مسد شریف چاول بہت کتنے اچھا. سال ہو گئے کھاتے؟ اب 2 سال. بھائی جان بلاؤ دوبارہ. جی جی اصل میں یہ مدینہ شریف سے سخاوت بند کر دیتی ہے. جی جی. کہ نہیں، دور چلے گئے. کرتا رہا. ابھی میں جب یہاں آنے لگا تو گرمی تھی باہر. ایک مزدور میں نے دیکھا ہماری سوسائٹی میں وہ کام کر رہا تھا، اس کا پسینہ میں نے دیکھا. ہوئے ہوئے. ابھی جو کھانا بنایا آج سب سے پہلے میں نے اس کو کھانا دیا. میں بتانے کے لیے نہیں، کوئی نمائش کے لیے، تحدید نعمت کے لیے. نہیں یہ آپ کا جذبہ ہے، یہ ہمیں اندازہ ہے اس کا. اور خود بھی میں پسینے میں شرابور تھا. میں نے اس کو کھانا پہلے دیا، پھر اس کو وہ شربت بنا کے دیا، پانی کی بوتل اس کو پوری دی، اس کے بعد چائے بھی اس کو پلائی. تو میں اس کو چہرہ دیکھ رہا تھا کہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا. مجھے محسوس ہوا اس کی جو دعائیں ہیں نا مجھے وہ لگ رہی. اللہ دیکھیں نا یہ کوئی نمائش کے لیے نہیں، معذرت کے ساتھ لوگ، اچھا یہ میری عادت ہے. عادت. اور نہیں یہ اچھی عادت ہے جی، یہ خوشی کی عادت. تو پھر کیا پروگرام ہے آپ لوگوں کا اس کے بعد، پروگرام کے بعد؟ جس طرح آپ فرما رہے ہیں میں تو گھر نہیں جاؤں گا، میں تو جاؤں گا ضیاء صاحب. قاری صاحب چلیں گے. میرے لیے بڑی سعادت کی بات. مظہری صاحب کہیں جانا تو نہیں آپ نے؟ نہیں جی ادھر ہی جانے انہوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے. اچھا لے جی کھواواں گے تانوں. اچھا جی آپ کو کوئی کام تو نہیں ہے اس کے بعد؟ نہیں آپ کا اب حکم ہو گیا، اب تو جائیں گے جی. اچھا جو آپ ہر ظاہر نصیب. آپ اس میں ہمارے میرے کارواں تو آپ کی اطاعت کرنا. نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. پتہ لگ گیا مجھے زہری صاحب کا کہ ضیاء صاحب گھر گئے نے تو گھر نے کہا تو اس پروگرام جو کرنے کی گیا سی نہیں کہڑا پروگرام بنا کے آ گیا. کیا کلہ سے آیا 12 جنے لے کے. نہیں یہ بات آپ کے ذہنوں میں جو خیال آ رہا ہے نا کہ جی ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانے کے لیے پسینے سے شرابور ہونا ضروری ہے، تو یہ بات غلط ہے. اچھا جی اچھا جی اچھے کپڑے پہن کے بھی آپ جا سکتے ہیں. مزدور سے. قریشی صاحب ایک زہری صاحب کا شعر سنانے لگے. صاحب کا شعر ہے وہ کی پوچھنا یار زہری تم 2 حرفی گل مکا دیواں ਉਹਦਾ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਲੱਖ ਈਦਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਪੈਣ ਲੱਖ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਨੇ. واہ 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 کیا بات، سبحان اللہ. بھائی جان یہ جو پسینے والی بات کی ہے تو میرے جو ذہن میں بات آئی ہے یہ نہیں کہ وہ قوالی کر کے پہنچ جائیں، آپ نقابت کر کے پہنچ جائیں، حضرت تقریر کر کے پہنچ جائیں، میں تلاوت کر کے پسینوں ہوئے میں ہوں تو کھانا ادھر جا کے کھانا پڑے. 2 منٹ دھوپے کھڑے ہو کے پہنچ سینہ تو پھر بھی آپ ہی آ جائے گا. لیکن آپ میں چاہ بھی ملے گی تو. نہیں خوش تو ہوتے ہیں. تسلیم بھائی یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آ جائے. اس دور میں ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس. صحیح بات. میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر کوئی چل کے آ جاتا ہے نا تو یہ خدا کی نعمت. اور آپ کے رزق میں اتنا اضافہ ہوتا ہے، اتنی برکت ہوتی ہے. وہ احمد فراز صاحب کا ایک جو شعر ہے واقعہ سنایا نا یہ اس سے اشتباہ سے پڑ گیا کہ شاید آپ کے دسترخوان پہ آنے کے لیے لیے مزدور ہونا ضروری ہے. پسینے سے شرابور ہونا ضروری ہے. نہیں میں ایک بات کر رہا تھا. فراز صاحب کا ایک شعر ہے، ہم بھی ایک بات کر رہے ہیں. پیار سے فراز صاحب کا ایک شعر ہے نا، اگر یہ بات ہے تو چل کے دیکھتے ہیں. یہ بات ہے تو پسینے سے شرابور ہو کے دیکھتے ہیں. یعنی یہ آپ نے وہ اس سے کہ جی اجرت جو ہے وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے یہ وہ کام تو کسی کا کر رہا تھا، میرا تو کر ہی نہیں رہا تھا. اچھا مجھے اس کی حالت دیکھ کے کہ اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے. آپ کو حسنین مظہری صاحب کی حالت دیکھ کے کبھی کوئی نہیں یہ ترس نہیں آیا؟ مظہر پاکستان ہے. نہیں وہ دیکھیں نا کیسے نوجوان خوبصورت آدمی، بہت اچھا لکھتے ہیں اور آواز اللہ نے بڑا خوبصورت عطا کی ہے. میں نظامی صاحب کے پاس. آپ نے کبھی ان کو کوئی دعوت نہیں دی اپنے کھانے کی؟ انہوں نے میری ایک دعوت کی تھی. انہوں نے کی تھی، انہوں نے کی تھی، انہوں نے ابھی تک نہیں کی. پینڈنگ ہے جی. اچھا میں نے پسینہ نہیں آیا جے تک. ہمارے ابھی کہہ رہے پسینہ نہیں آیا. پسینہ زندگی ہے جی جی. اور سردی جو ہے وہ موت ہے. کن کی؟ اب کی
मानता कोई। मैं एक जगह बैठा था ना चैनल पे, तो वो आ रहा था उधर से ठंडक एसी की, तो जो तेईस सेक्रेटरी तो कंपेयर थे, वो कहने लगे ज़िया साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਰਦੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। सही है। ये एक फितरी अमल है। कोई पैगाम जी ईद के लिए ख़ास अगर देना चाहें शाह साहब किबला? यकीनन सबसे पहला पैगाम तो ये कि हमें ईद ने जो आकर इखलास सिखाया ना, सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम को ज़िंदा रखते हुए, वो उसको हमने याद रखना है ज़िंदगी के हर अमल में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाँ साहब से हमने लतीफ़ा सुनना है। या यकीनन। तो आखिरी इसमें बात ये है कि आपको उस हंसना यही है कि आपने ईद के मौका पर हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा के घर एक पूरा बकरा ज़िबा करके भेजा। कुछ देर के बाद तशरीफ़ लाया तो पूछा, आयशा मैंने वो बकरा भेजा था, तो अर्ज़ करती है माँ बकिया इल्ला कातिफ हुआ, वो तो सारा मैंने अल्लाह की राह में तक़सीम कर दिया, क्या बस बाकी बचा थोड़ा सा वो गंदे गोश्त बचा। आप फरमाते हैं मुस्कुरा कर बाकिया कुल्लुहा इल्ला कातिफ हुआ। हाय हाय अगर मेरी आंख से देखो ना, वो सारा ही बचा जो तूने अल्लाह की राह में दे दिया, यही नहीं बचा जो हमने घर में रखा। इसलिए हमें बचा वो है, वो बचा वो वल बाकियातुस सालिहात, बाकी रहती हैं नेकियां। हमने ईद के मौका पर अपने गुरबा, मसाकीन, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों को याद रखना है इंशाअल्लाह, और हमें उसमें बहुत ज़्यादा भला होगा। हाजी साहब कोई भी चीज़ आप कोई बात सुनाना चाहें, कोई लतीफ़ा कोई सुनाना चाहें, कोई पैगाम, कोई हंसी की बात, मज़ाक की, कोई खुशी की, कोई दर्द सबक की, आप जो है ना, आप वो लोग आप वो लोग हैं जिन्होंने इतना ज़माना इस फील्ड में नात ख़ानी सरकार की है और बहुत इज़्ज़त के साथ की। इसकी एक तो आपको मुबारकबाद है कि आपने इतनी इज़्ज़त से आका अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। यानी कोई बात कोई करना चाहे किसी भी हवाले से, ये आप पर है। आप अपनी ज़िंदगी का कोई तजुर्बा हमें सीखने के लिए बताएंगे, हमारे लिए। बस यही बात है कि जो इन्होंने भी बताया, किबला ने भी बताया, और सब कह रहे हैं कि ये ईद का मौका है, इसको ऐसे तरीके से खाना चाहिए जिसको नसीब नहीं होता, वो साल के बाद वो ईद का ही गोश्त खाता है। बिल्कुल। तो उनको ज़रा सामने रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है, जैसे सरकार दो आलम ने फरमाया। हाँ, बस यही बात है। बिल्कुल 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 अच्छी बात। हसनैन मजरी साहब, मैं ये कोई बात सुनाना चाहें, पैगाम, कोई लतीफ़ा, कोई शेर सुनाना चाहें, जी जो आप जिस तरह कोई ईद के लिए कोई शेर लिखा हो वो बता सकते, बिलखुसूस में कोई पसीने पे कोई शायरी की हो। ये ज़रूर जी बिल्कुल पसीने पे। एक बिलखुसूस बात करना चाहूँगा कि जिनको अल्लाह ने कुर्बानी की इस्तिताअत दी है, जिनके पास ये इस्तिताअत नहीं है, उनकी आंखें ज़रूर पड़ें वाह उस दिन में, वाह, कि वो क्या कह रही हैं। और इज्जत के साथ, इज्जत के साथ जितना आपके पास है तकसीम करने के लिए, वो चंद में कर दें, जितनों में भी करें, बहुत इज्जत के साथ उनको पेश करें कि वो हैं तो आपका तीसरा हिस्सा वाह वाह इज्जत के साथ पहुंच रहा है। अल्लाह की बारगाह में वो पहुंच रहा है। अगर वो ना हो, आप यकीन जानिए कि ऐसी ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं कि जहाँ पे कोई लेने वाला ही नहीं है, और उसकी तकसीम का जो लुत्फ़ है वो तकसीम करने वाला ही जानता है। वाह, क्योंकि इर्द गिर्द सारे घरों को अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत किया हुआ जी है, हाँ। कोई किसी का घर ना देता है और ना वो लेता है। तो ये जो लोग हैं, इनकी इज़्ज़त अफजाई ज़रूरी है। बल्कि हमारे यहाँ तो वो एक शख्स हैं, वो जिस तरीके से हम वलीमा करते हैं और सबको, वो एक्स्ट्रा एक जानवर ख़रीदते हैं अहले इलाका के लिए, फिर उसको अच्छे तरीके से बनाते हैं, पकाते हैं, फिर अहले इलाका की दावत अलग से करते हैं। सही बात, बिल्कुल, बहुत तो अच्छी। इसलिए इसको, चूँकि जाहिर है कि कुर्बानी तो वो खून तो अल्लाह को नहीं पहुँचता, तकवा ही पहुँचता है। तो ये जिनकी पहुँच से एक मैं आपकी इजाज़त से ना एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ। जी ज़रूर। हमारे पुलिस के नौजवान, बहुत सारे हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स उस दिन अपने बच्चों से दूर रहकर और बहुत सख्त ड्यूटी देते हैं। हाँ। मेरी ये दरख्वास्त है पूरे जितने नाजरीन कि जब आप गोश्त पकाएं अपने घरों में ना, उनको पहुँचाएं। तो इर्द गिर्द जितने होते हैं ना, हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारी मस्जिद के साथ, हमारी ईदगाह के साथ मुंसलिक हो,
ऐसे लोगों को खाना खुद खिलाएं, वाह खुद खाना सारा साल वो आपको ढूंढते हैं, इस या। दिन आप उनको ढूंढे। जरूर उनको खाना खिलाना चाहिए अच्छे तरीके से, उनकी इज्जत को मलहूज रखते हुए। ये मेरी दरख्वास्त है सबसे। बहुत अच्छी बात जी। हाँ साहब, जी मेरी यही रिक्वेस्ट है, पैगाम है कि ईद कुर्बान या छोटी ईद जब ये चीज़ें आती है तो हम में एक मुसलमानियत जागती है। हाँ। तो ये कुर्बानी का दिन एक दिन का दिन समझ के ना आप कुर्बान करें, अरे वाह, इसको अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ लें। हर रोज़ आपको पता होना चाहिए कि हम आज ईद कुर्बान है, हमने किसी को खाना, अगर अल्लाह ने आपको ये इतनी ताकत दी है और इतना माल दिया है तो इसमें पहल करें। अपने हमसाए से लेके जो भी इस्तेदार है, ये नहीं कि ईद के ये 3 दिन मैंने बकरा किया और मैंने पहुंचा दिया, चौथे दिन बकरा मेरे घर पक रहे थे किसी और दे घर में भेजा। ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी के साथ इसको मुंसलिक कर लें। जी हाँ, बहुत अच्छी, बहुत। जिया साहब, साबरी साहब, मैं जब से आया हूँ ना, एक ज़हन में एक बात थी कि जो इस वक्त मुल्क की हालात हैं, हाँ। ईद का क्या आलम हो, लोगों को जो मुश्किलात का सामना है, महंगाई है, यहाँ से जाएं दीने बाद जेलम आ ही जाता है, जेलम बाद दीना आ ही जाता है, हमारा बिल जो आता है पसीना आ ही जाता है। हाय हाय हाय, वाह। बात ये है कि पसीने पे शेर भी आ गया जी। आप हाँ जी। कहा ना अभी आपका मैंने, बिल का अभी अभी आ ही लिखा जाता है। हाँ, मुकर्रर फरमाइए। हाँ, यहाँ से जाएं जेलम बाद दीना आ ही जाता है, ओए होए, क्या बात। हमारा बिल जो आता है पसीना आ ही जाता है। आ ही जाता है। तो बात यह है कि मैं चाहता हूँ हुकूमत को लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। जिस कदर लोग इस वक्त परेशान हैं, मैं सोच रहा हूँ कि कितने लोग ईद मनाएंगे, कैसे मनाएंगे, तो अल्लाह, हालात हैं। बकरे के जो रेट्स हैं तो 3 लाख से तो अब शुरू हो रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ से करेगा कुर्बानी, बिल्कुल। और अमीर आदमी फ्रिजों में रख दे। तो बस अल्लाह ताला हिदायत दे सबको, और सबको मिल बांट के खाने। कुर्बानी, ईद कुर्बान में अगर कुर्बानी ही नहीं है, इसार ही नहीं है, इसमें ख्याल ही नहीं है, एक सिर्फ फेस्टिवल बनकर रह जाए, यस, तो फिर वो फिर कुर्बानी नहीं है। यानी ये हाफिज तो साहब एक एहसास और तसव्वुर के साथ है ना। अना का मसला बन गया है कि चौधरी साहब ने इस दफा बकरा क्यों नहीं किया कुर्बानी, अना। बिल्कुल कारी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मेरा पैगाम भी यही है, जैसे किबला शाह जी ने, उस्ताद जी ने, मियाँ साहब ने भी और उस्ताद साहब ने ये बात कही है, तो अपने अइज़ा व अक़रबा में, रिश्तेदारों में देखें। और जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जैसा भी मज़हरी साहब कह रहे थे कि उनको ढूंढा जाए, तलाश किया जाए, तो इस तरह लोगों को ढूंढ के उनको आसान तरीके से गोश्त जो है पहुँचाया जाए, उनके घरों के अंदर या पका दिया जाए, पका के बंदा दे दे। बिल्कुल। कई ऐसे लोग हैं जिनकी ज़्यादा इस्तेफ़ाद नहीं- इज्जत से पका कर हाँ। बिछा दें, दस्तरखान बिछाएं, इज्जत से खिला दें, असल मसला प्लेटों में डाल हाँ, दें, अच्छी अहसन तरह, तरीके बहुत खूबसूरत तरीके इसमें से। फिर साबरी साहब सब- ये भी नहीं है कि बहुत मिकदार में हो, जितना भी हो सुथरे तरीके से थोड़ा हो। हाँ, आप चाहे 15 लोगों को खिलाएं, लेकिन इज्जत से खिलाएं। और हमेशा के लिए हो जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात। ये हमारे सूफिया का भी तरीका है। नाज़रीन किराम, ये सारी बातें यकीनन मैं इनसे बहुत इत्तेफाक करते हुए अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितनी बातें की वो सब अपनी जगह पर मोती पिरोए गए हैं और नगीने हैं। वो बात सिर्फ बात नहीं है, एक पैगाम है, अपने दिल की बात आप लोगों तक पहुँचाई है। एक बात इस मौके के हवाले से मेरे दिल की भी मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। इस दिन सबसे अफजल अमल कुर्बानी है, ज़बीहा ज़िबा करना, इससे अफजल कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई आपको इस मौके पर, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है ना, हर एक दानिश्वर बना हुआ है, हर शख्स ऐसा मौका आता है तो 15-20 दिन पहले ऐसी बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट शुरू हो जाती हैं कि ये कुर्बानी से बेहतर है गरीब की शादी कर दें, तो गरीब को ये कर दें, तो गरीब को वो दे दें, और इस कुर्बानी और खून बहा। रॉन्ग नंबर है वो शख्स जो आपको ये बातें सुना रहा है। बेशक, बेशक। ख्याल कीजिए, बहुत खूब। ऐसे लोगों की बातों में ना आइएगा, अपना दीन खराब न कीजिए। ये अल्लाह की रज़ा है, इसमें सुन्नत इब्राहीमी, सुन्नत मुस्तफ़ा है, सुन्नत इस्माइल है। समझें ज़रा इसको, इससे अफजल अमल कोई नहीं। आप 1 लाख का जानवर लाते हैं और 1 लाख का जानवर लाने के बजाय 10 लाख किसी की मदद कर देते हैं,
وہ 1,00,000 کا مقابلہ اس قربانی کا نہیں ہو سکتا. پیشن واہ اس کو سمجھیے. بے شک یہ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں نا ایسے مواقع پر کہ جی ایسا کر دینا چاہیے تھا. تو دین تو وہ غریبوں کی مدد سکھاتا ہے اور لوگوں کی مدد نہیں. اللہ کا حکم ہے, بہت اچھا. اللہ کے رسول کا حکم ہے. وہاں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. آمنا و صدقنا, سبحان جو فرمایا حق ہے. مولا جو تیری خوشی ہے اس میں میری خوشی ہے. سبحان اللہ کی خوشی, اللہ کے رسول کی خوشی اس میں ہے کہ اس دن جانور قربان کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں. اس سے افضل اور مقبول عمل ان ایام میں اور کوئی نہیں ہے. بے شک. سارا سال غریبوں کی مدد کیجیے, اس دن بھی کیجیے, لیکن اس سے افضل نہیں ہے, بہت اچھا. اس لیے کہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے. اور عید مبارک, عید کی خوشیاں مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار مسرتیں, خوشیاں عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے. تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمہ. قربانی کی قبول خدا نے خلیل کی, قربانی کی قبول خدا نے خلیل کی, قربانی کی قبول خدا نے خلیل کی. سوچو ذرا یہ واقعہ کتنا حسین ہے. یوم نحر ہے, عید ہے, ذبح ہے, عظیم ہے. یوم نحر ہے, عید ہے, ذبح ہے, عظیم ہے. عید الضحیٰ تو شکر غفور الرحیم